سورہ مبارکہ شورا ہے اور آیت کا عنوان حضرت زہرا کی عظمت ہے۔ خطیب اور آپ ذاکر ہیں، ذاکرین اہل بیت، کیونکہ آپ سن کر ذکر کر رہے ہیں نا، میں بول کر ذکر کروں گا، آپ سن کے ذکر کریں گے، تو ہم سب یہاں ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سب کی یہ سعادت ہے، ہم سب کی یہ عزت ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ لوگ کہاں بیٹھے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے، وہاں سے عظمت کے رستے نکلتے ہیں، وہاں سے کمالات کی راہیں کھلتی ہیں، یہاں سب سے بڑی دولت جو ہمیں نصیب ہوتی ہے وہ دولت ہے اطمینان قلب۔ پیسہ بھی دولت ہے، سکے اور سونا چاندی بھی دولت ہے، مال مویشی بھی، زمین جائیدادیں بھی دولت ہیں، مگر سب سے بڑی دولت ہے اطمینان قلب۔ یعنی ارب پتی ہو اور چین سے نیند نہ آتی ہو تو اس پیسے کا کیا فائدہ؟ زمینیں بھی ہزاروں ایکڑوں میں ہوں اور دل مطمئن نہ ہو تو اس زمینداری کا کیا فائدہ؟ لیکن ٹھیلا لگاتے ہوں، 100 روپے بچا کے بچوں کے لیے لے کر آتے ہوں اور ضمیر مطمئن ہو کہ مولا رضا کا چاہنے والا ہو، تو اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہوگی؟ تو سب سے بڑی دولت ہے اطمینان قلب، سکون، چین، ذہنی اطمینان، فطری اطمینان۔ اس سے بڑی دولت نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اور ہم اس دروازے پر اس لیے کھچے آتے ہیں اور مسلسل لوگ کھچے آ رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوا گزروں کہ مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے۔ انشاءاللہ امام ہمارے ہی زمانے میں آئیں گے، ہم ہی حضرت کا دیدار کریں گے اور حضرت کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا، حضرت کے سپاہیوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ مجھے مولا علی کی وہ ایک بشارت آج پڑھ رہا تھا میں، مولا نے فرمایا تھا ہمارا مہدی جب ظہور کرنے والا ہوگا تو شام اسرائیل کے تسلط میں چلا جائے گا اور اسرائیل سے جلدی واپس لینے والے کو مہدی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ جو خوشبو مجھے آ رہی ہے وہ اس وجہ سے بھی خوشبو آ رہی ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب سے 10 سال پہلے تک حسین مولا پہ رونا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے۔ جی ہم نے نہیں بدعت کہا تھا اور ہم ہی بدل نہیں رہے ہیں، جو کہتے تھے نا بدعت ہے وہ اب کہہ رہے ہیں سنت ہے۔ اب سے 20 سال پہلے کالے کپڑے پہننا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے۔ اب سے کالے علم اٹھانا بدعت تھا، اب کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے تو ان کے پرچموں کا رنگ سیاہ ہوگا، سیاہ پرچموں کا لشکر آئے گا، سیاہ علم لے کر آئیں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو آہستہ آہستہ حقائق کھلنا شروع ہو رہے ہیں اور یہ زمانہ بہت تیزی سے ظہور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور خبردار کو یہ نہ سوچے کہ وہ آنے والا صرف تلوار چلائے گا، وہ آنے والا اپنے جد علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نظریے کو، روش کو، طریقے کو اپنائے گا۔ علی کا طریقہ وہ ہے کہ جس کی میں ایک مثال دے کر گزروں کہ جب ایک چور کو لایا گیا مولا کی بارگاہ میں اور ثابت ہو گیا کہ یہ چور ہے، تو حضرت نے اس پہ حد جاری فرمائی، اس کی انگلیاں کاٹ دیں۔ وہ کٹی ہوئی انگلیاں لے کر کوفے کے چاراہے پہ کھڑا ہو گیا اور آوازیں لگانے لگا، آؤ میں بتاتا ہوں یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں۔ اب جب لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور ایک مجمع چاراہے پہ لگ گیا تو اس نے کہا یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو نبی کے بستر پہ سونے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو نبی کی دختر فاطمہ زہرا کا شوہر ہے۔ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے احد کو، خندق کو، خیبر کو فتح کیا، جس نے نبی مکرم کو تلوار کے ذریعے بھی مدد کی اور جس نے نبی مکرم کو اپنی طاقت کے ذریعے بھی مدد کی۔ مولا کے فضائل پڑھ رہا تھا، ایک شخص کی آواز آ گئی، علی تمہاری انگلیاں کاٹ رہے ہیں، تم علی کے فضائل پڑھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا فضائل تو اسی کے پڑھے جائیں گے جو عدل الہی کو نافذ کرے گا۔ جب یہ بات مولا علی تک پہنچی تو حضرت نے فرمایا کہ اسے بلا لو، اور جب بلایا گیا حضرت نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا میں آپ کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ حضرت نے اس کی کٹی ہوئی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑی، کپڑا ڈالا، ارادہ فرمایا۔ جب وہ ارادہ حضرت کا مکمل ہوا تو ایک مرتبہ وہ انگلیاں جڑی ہوئی نظر آئیں، وہ ایسی تھیں جیسے کٹی نہیں تھیں۔ تو کسی نے پوچھا یا علی وہ انگلیوں کا کاٹنا کیا ہے؟ تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ یا علی وہ انگلیوں کا کاٹنا کیا ہے، یا انگلیوں کا جوڑنا کیا ہے؟ تو مولا علی کے جواب کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ حضرت نے گویا فرمایا وہ عدل الہی کا جلوہ تھا، یہ کرم پروردگار کا جلوہ ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو آنے والا اپنے بابا کی روش میں چلے گا، جو آگے بڑھ کر کہے گا مولا مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ یہ رؤوف امام کی اولاد ہے، یہ رؤوف اماموں کی اولاد ہے۔ اور آنے والا جب آئے گا تو عدل و انصاف سے زمانے کو پر کرے گا۔ وہ زمانہ قریب آتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس پوری دنیا پر اہل بیت کے نظام کو، اہل بیت کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ شورا، اللہ اپنے اس
سورے میں اس کلام میں آیت کو نازل کر رہا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ مومنوں کو اور باکرداروں کو اللہ ایک بشارت عطا کر رہا ہے۔ حق بھی مومنوں کا ہے کہ انہیں بشارت دی جائے، حق بھی صاحبان کردار ہی کا ہے کہ انہیں خوشخبری سنائی جائے۔ مومنوں اور باکرداروں کو خوشخبری ہے کہ اے میرے حبیب قل، کہہ دیجئے۔ اچھا عجیب بات ہے، ذالک یبشر اللہ، یہ اللہ کی بشارت ہے، اللہ بشارت دیتا ہے، یہ اللہ کی بشارت ہے۔ سائیں شاہ صاحب، یہ اللہ کی بشارت ہے، مگر اللہ کی بشارت اللہ کہہ رہا ہے قل، اے میرے حبیب تم کہہ دو۔ یعنی بشارت اللہ کی ہے اور پہنچائیں گے مصطفیٰ، علم اللہ کا ہے ملے گا ان سے، رزق اللہ کا ہے ملے گا ان سے، رحمت اللہ کی ہے پہنچے گی ان کے ذریعے، کرم اللہ کا ہے ملے گا ان کے ذریعے، ایسے ہی مباہلے میں لعنت اللہ کی ہے آئے گی ان کے ذریعے۔ اب اللہ کی ساری چیزیں جس کے ذریعے سے ہو کر آئے اسی کو تو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ جی مجھے تو تعجب ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں وسیلہ عقیدہ توسل عقیدہ ہی نہیں ہے۔ شیعہ حضرات اور سنیوں میں ایک بہت بڑا طبقہ جو وسیلے کا قائل ہے، جو نسبتوں کا قائل ہے، ان لوگوں کے لیے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں۔ یعنی جو وسیلے کو مانتے ہیں وہ شیعہ سارے اور اہل سنت میں ایک طبقہ، انہیں وہ طبقہ کہتا ہے کہ جو وسیلے کو نہیں مانتا کہ یہ گمراہی ہے، عقیدہ توسل گمراہی ہے، اللہ سے بات کرنی چاہیے، اللہ ہی سے بات کرنی چاہیے، وسیلے کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ جو نظریہ، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ قرآن مجید میں 1 2 4 6 نہیں بلکہ ہر 2 آیتوں کے بعد، ہر 4 آیتوں کے بعد اللہ نے عقیدہ توسل کو بیان کیا ہے۔ یعنی کثرت سے جس عقیدے کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، جتنی آیات اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ جو اسی طرح کی آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم، جتنی بھی آیات اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے تذکرے والی آیات ہیں وہ عقیدہ توسل ہی تو ہے۔ یا جہاں کہا جا رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو وہ اللہ احد ہے، تو خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ تو احد ہے؟ اللہ نے خود کیوں نہیں کہا کہ میں احد ہوں؟ کہا میرے حبیب تم کہہ دو کہ وہ احد ہے۔ اللہ تو وہ اللہ بھی نہیں منوانا چاہتا جو بغیر مصطفیٰ کے مانا جا رہا ہو۔ توجہ ہے، بات تھوڑی سی آگے جائے۔ عقیدہ توسل قرآن مجید کا روشن عقیدہ ہے، وسیلے کا عقیدہ قرآن میں جا بجا ملتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی عظیم بشارت ہے، اللہ دینے والا ہے، بشارت دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ ذالک یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کو اللہ بشارت دے رہا ہے۔ بشارت دینا اللہ، اعلان وقل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے۔ اب بشارت اللہ کی ہے، بولیں گے نبی۔ کیا ہے بشارت؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے رسالت کی کوئی اجرت نہیں مانگتا الا یہ کہ میرے قربہ سے اظہار محبت کرو، میرے قربہ سے محبت کا اظہار کرو۔ یہ جو اس وقت آپ کر رہے ہیں نا، سردی میں آئے ہوئے ہیں، مسافتوں کو طے کر کے آئے ہیں، حالات ان خطوں کے کچھ عرصے سے نامساعد ہیں، یہ بھی پتا ہے کہ اگر جائیں گے تو وہاں کسی مشکل کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جان پر کھیل کر، آبرو پر کھیل کر، اپنے مال اور دولت اور اپنی سرمایے کو داؤ پہ لگا کر ایسے آ کر بیٹھ جانا ان دروازوں پر، اسی کو مودت کہتے ہیں، اظہار محبت ہے۔ یہ در حقیقت سرکار دو جہاں کو راضی کرنے کا ایک اہتمام ہے، سرکار دو جہاں کی رسالت کی اجرت دینے کا ایک اعتراف ہے اور اظہار ہے۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قربہ سے اظہار محبت کرو۔ اب یہ قربہ کیا ہے؟ یہ طے شدہ بات ہے کہ قریب ترین افراد، وہ 5 ہوں، وہ 10 ہوں، وہ 15 ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم 15 افراد، 10 افراد، 5 افراد تو تلاش کریں مگر ان 5 افراد میں قریب ترین کوئی نہ ہو؟ مثلا اگر 5 افراد بھی ہیں کہ جو نبی کے قریب ترین ہیں، ان سے محبت کے اظہار کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو ان 5 میں بھی کوئی ایک ضرور ہوگا جو نبی مکرم سے ان 5 کی نسبت زیادہ قریب ہوگا، تو اس کا اظہار حدیث قصہ کے اندر ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جب جبریل امین نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ، اے اللہ چادر میں کون ہے، تو جو اللہ نے جواب دیا ہے وہی اس آیت کی تفسیر ہے۔ اللہ نے جواب یہ دیا ہم فاطمۃ وابوہا وبالہا وبنوہا، اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں۔ بنوہا،
اس میں سیدہ کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں، بنو، مولانا علماء صاحبان ادب تشریف فرمائے ہیں، ابنان نہیں ہے، بنو ہے، 2 بیٹے نہیں، 3 اور 3 سے زیادہ۔ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ حسنین آئے ہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے مہدی تک ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حسن سے لے کے مہدی تک سب چادر کے اندر ہے۔ اب ان 5 میں بھی کون قریب ترین وجود ہے؟ جس کا نام اللہ نے لیا ہے، ہم فاطمہ۔ اور یہ وہ ذات ہے، سیدہ کی وہ ذات ہے جو اللہ سے ڈائریکٹ رابطے میں ہے۔ توجہ توجہ، یعنی اللہ جبریل سے کیا بات کر رہا ہے یہ بھی سیدہ بتا رہی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ اللہ کے جبریل سے بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ حدیث قصہ کا راوی کون ہے؟ حدیث قصہ کس نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو سکھائی ہے؟ حدیث قصہ جناب زہرا نے بتائی ہے کہ جبریل اللہ سے یہ باتیں کر رہے تھے اور اللہ جبریل کو یہ جواب دے رہا تھا، کوئی واسطہ بیچ میں نہیں ہے۔ جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو اس ذات کو یا محمد کہتے ہیں یا فاطمہ کہتے ہیں۔ سیدہ فرما رہی ہیں اس میں سب سے قریب ترین وجود اگر کسی کا ہے تو وہ جناب زہرا کا وجود ہے۔ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ اب یہ قربہ کون؟ قربہ مسلم جناب زہرا کی ذات۔ اب اس ایک وجود کو جسے شدت قرب میں ہم نے تلاش کیا کہ نبی سے شدت قرب، حدیثیں ہمارے پاس اس حوالے سے بہت ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں حدیثیں ہیں۔ خود نبی کی ایک زوجہ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ میں نے خاندان مصطفیٰ میں، نبی کے گھرانے میں فاطمہ زہرا سے زیادہ نبی کے قریب کسی کو نہیں پایا۔ یہ نبی کی زوجاؤں میں سے ایک مشہور زوجہ کا اعتراف ہے۔ اب قربہ میں جناب زہرا اعلیٰ ترین مصداق، مگر یہی آیت دوبارہ اس بات کی وضاحت اور تفسیر کر رہی ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ جس نے ایک حسنہ پا لیا، کیا ربط ہے اس بات سے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کے فوراً بعد وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جس نے ایک حسنہ پا لیا، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کے حسن ہی حسن میں اضافہ کریں گے۔ وہ حسنہ جناب زہرا کی ذات ہے۔ جس نے فاطمہ کو پا لیا اسے 13 مرد معصوموں کی محبت ملے گی۔ امام صادق بھی اسی کو ملیں گے جو سیدہ کو مانتا ہو، امام باقر بھی اسی کو ملیں گے جو جناب زہرا کی محبت کا اظہار کرتا ہو، امام رضا بھی اسی کے لیے ہیں کہ جو جناب زہرا کے دروازے پر پہلے آ جائے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کو تمام ائمہ کی محبتوں کا شرف دے دیں گے۔ ایک فاطمہ کو راضی کر لو، تم فاطمہ کے دروازے پر آ جاؤ، حسن عسکری خود تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تم فاطمہ کے دروازے پر آ جاؤ، امام صادق خود تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ایک جناب زہرا کو پا لینے سے تمام ائمہ کی توجہ حاصل ہو جائے گی، کرم حاصل ہو جائے گا اس گھرانے کا جناب زہرا کی وجہ سے۔